بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وأولیاء أمته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ ادب گاہ است زیر آسمان، از عرش نازک تر نفس گم کردمی آید جنید و بایزیدی جا۔ مہمانان گرامی قدر، 31 اکتوبر صبح 7 بجے سن 1929 کے اندر میاں والی جیل میں حضرت غازی علم الدین شہید کو تختہ دار کے اوپر لٹکایا گیا۔ تو 31 اکتوبر ابھی 2 دن پہلے گزری ہے۔ حالات کی وجہ سے جس طرح، جس قدر، جس اہتمام سے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا جانا چاہیے تھا، اس قدر ہم سے نہیں ہو سکا، ورنہ یہ دن جب بھی آتا ہے بر صغیر کے مسلمان حضرت غازی علم الدین شہید کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے چراغ بھی جلاتے ہیں، پھول بھی چڑھاتے ہیں۔ تو میاں صاحب نے، ہم نے یہ موقع غنیمت جانا کہ ہم حضرت غازی علم الدین شہید کی بارگاہ میں خصوصاً اور دیگر غازیان ناموس رسالت کی بارگاہ میں عموماً اپنا فریضہ محبت پیش کریں۔ تو آج کی اس محفل درس کو آپ حضرت غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی کہہ سکتے ہیں۔ برادران اسلام، جان ہر جاندار کو پیاری ہوتی ہے، کانٹا بھی چبھے تو تکلیف ہوتی ہے، جان دینا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے
اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اتنا عظیم، حسین اور اتنا نازک اور نفیس بنایا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی مسلمان ہو وہ اس نزاکت سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آگاہ ہے، اور یہ امت مسلمہ میں متفق علیہ مسئلہ ہے، اس پہ اجماع امت ہے کہ کوئی شخص بھی کسی بھی منصب پہ ہو، اگر وہ تنقیص رسالت کا جرم کرے گا تو وہ اس زمین کے اوپر اپنے جینے کا حق کھو دے گا، اس کو زمین کے سینے پہ زندہ رہنے کا حق اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب اس کے جینے کا حق ختم ہو گیا، کیوں؟ امت نے اسے نہیں اس پہ اکسایا، اس نے جرم خود کیا ہے۔ جب جرم کر لیا، اب اگر کوئی اسلامی حکومت ہو تو اس کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے اس قانون کو اس مجرم کے اوپر نافذ کر دے، یہ اسلامی حکومت کے ذمے لازم ہے۔ اگر اسلامی حکومت نہ ہو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر یہ طے ہے کہ امل امت فیجب علیہم قتلہ، امت کے ہر فرد کے پہ ذمہ ہے کہ اس کی زندگی کا چراغ بجھا دے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہر جرم کی معافی ہے، جیسے ہر گناہ کے لیے توبہ ہے، ہر جرم کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہے، لیکن توہین رسالت ایک ایسا جرم ہے، اس کی وقت کے حاکم سے لے کر پوری امت کے اہل علم، پوری امت مل کے بھی اس بندے کو معافی دینا چاہے تو معافی نہیں دے سکتی۔ اب آپ کہیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے حق کے رسالت، اور یہ جرم جو سرزد ہوا ہے یہ نبی کے حق کے اوپر ہوا ہے۔ اب حقوق رسالت ہی معاف کر سکتی ہے، اس کے علاوہ امت کا کوئی فرد اس بندے کو معافی نہیں دے سکتا۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو، جی آپ لوگ معاف کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ توبہ کر رہا ہے، وہ ایک مرتبہ نہیں، وہ کروڑ مرتبہ توبہ کرے، اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے اس کی توبہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن امت کے ذمے فرض ہے، واجب ہے کہ یہ چراغ بجھانا لازم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں اور بال کی کھال اتارتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ حضور کی عظمت کی نزاکت کو سمجھے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو وہ عزت بخشی ہے، وہ شان بخشی ہے کہ حضور کی جو شان نزاکت ہے وہ ہلکے سے ٹیڑھے لفظ کا بار بھی برداشت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے پرائے آتے تھے، اور جب سرکار بات کرتے تھے، گفتگو فرماتے تھے، تو اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ دوبارہ سمجھنا چاہتا ہے، تو وہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ۔ اس کا ظاہری معنی ہے حضور ہماری رعایت فرمائیں، مطلب ہے اس بات کو دوبارہ دہرا دیں۔ لیکن جن لوگوں کے دل میں مرض ہے، بغض ہے، عناد ہے، وہ اسی لفظ کو زور دے کے کہتے راعینا۔ بظاہر تو قرات ہو رہی ہے، بظاہر قاری قرات پہ زور دے رہا ہے،
لیکن اس کا معنی بدل جاتا. وہ کہتے او ہمارے چرواہے. اب بظاہر یہ بے ادبی بالکل نہیں تھی، بظاہر بے ادبی نہیں تھی. جیسے ایک مسلمان کہہ رہا تھا راعنا یا رسول اللہ، اس نے بھی اٹھ کے کہہ دیا راعینا یا رسول اللہ. لیکن مسلمان تو چپ تھے، ممکن ہے کسی کو پتا نہ چلا ہو. اللہ تبارک و تعالی نے فوراً جبریل کو بھیجا کہ جس لفظ کی اوٹ میں میرے محبوب کی بے ادبی ہو رہی ہے وہ لفظ ہی بدل دو. جس پہ یہ آشیانہ ہے وہ شاخ ہی کاٹ ڈالو. اب کیا حکم ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. بے ادبی کر رہا ہے یہودی، آرڈر مل رہا ہے مسلمانوں کو. حکم کس کو ہو رہا ہے؟ جو بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. قدرت نے یہ اعلان کر دیا، احساس دلایا، شعور دلایا کہ ایسا لفظ نو کے زبان پر مت لاؤ جس لفظ سے فائدہ اٹھا کر کوئی میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھا دے. یہ ہے نزاکت. اور حکم کیا ہوا؟ لا تقولوا راعنا. آگے حل دیا، حل پیش کیا کہ رائنا نہ کہیں تو کہنا تو ہے کیا کہیں؟ فرمایا کہو انظرنا یا رسول اللہ. کیا لطافت ہے، کیا نفاست ہے، کیا محبت ہے. خدا تعالی اس ذات کے سامنے بولنے کے آداب سکھا رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہا؟ وہی ہونا تو یہ چاہیے نبی اللہ تعالی کے ساتھ بولنے کے آداب سکھائے. نبی بندہ ہے، مالک ہے، لیکن مالک کو پتا ہے کہ میں نے ان کو شان بخشی کیا ہے، میں نے ان کو عزت بخشی کون سی ہے. اب مالک کو محبت کس قدر ہے وہ خود سکھا رہا ہے. آؤ کیسے، بیٹھو کیسے، بولو کیسے. یہاں تک کہ لفظوں کی نوک پلک سنوارنے کا کام بھی اپنے ذمہ لے لیا ہے. وَقُولُوا انظرنا. اب یہاں طریقہ سکھا دیا کہ آج کے بعد رائنا تم نے نہیں کہنا، اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھانے پائے. کسی کے دل میں مرض ہے، بغض ہے، تو وہ بغض کے پھپھولے نہ پھوڑ سکے. اب سب کیا کہیں؟ انظرنا یا رسول اللہ. نظر کرم ہم پر بھی خدا را یا رسول اللہ. یہ سبق رب نے دیا ہے. آگے قابل غور ہے لفظ، آگے کہا واسمعوا. اللہ اکبر. کیا واسمعوا؟ یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم موقع ہی کیوں دیتے ہو؟ رائنا جو کہتے ہو تم، واسمعوا، تم یہ دوبارہ میرے محبوب کو تکلیف کیوں دیتے ہو کہ وہ دوبارہ بولے؟ الرٹ رہا کرو، دماغ بھی حاضر رکھو، آنکھیں بھی کھولے رکھو، کان بھی لگائے رکھو، تاکہ میرے محبوب کو یہ تکلیف دی ہی نہ جائے کہ آپ دوبارہ بولیں. آپ ایک بار بولیں اور بات تمہارے کانوں سے تمہارے کلیجے تک اتر جائے. آخری جملہ کیا ہے اس آیت کا؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اب مجھے یہ بتائیں، یہ جملہ جو ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہاں مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ تم نے یہ نہیں کہنا، یہ کہنا ہے. تو وَلِلْكَافِرِينَ کا جملہ یہاں کیسے فٹ ہو سکتا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ مت یہ سمجھنا کہ صرف تم نے لفظی غلطی کی ہے. جس نے نو کے زبان پہ پہرا نہ بٹھایا وہ سمجھ لے کہ وہ صرف ایک راعی، ذرا سا لفظ بدلنے سے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا. یہ بارگاہ اتنی عظیم ہے. اس لیے اب سمجھیں، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر. کیا جس نے بھی کہا کمال، یعنی قرآن مجید کا نچوڑ اس نے پیش کر دیا ہے کہ ادب گاہست، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے
ایک ایسی بھی ادب والی بارگاہ ہے، ادب گاہ است زیر آسماں، اور کتنی نازک ہے، کہا عرش کی بلندیاں اتنی نازک نہیں ہیں جتنی زمین پہ بیٹھنے والا یہ محبوب اور اس کی عزت نازک. اور آگے بتایا نفس گم کر دمی آید، تم کس کھیت کی مولی ہو، کوئی علامہ ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ القرآن ہے، کچھ بھی ہو تم، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی صاحب ہے، کوئی صدر ہے، کوئی بادشاہ ہے. فرمایا یہاں تو جنید اور بایزید جیسے لوگ اپنے سانسوں پہ پہرے لگا کے آتے، اتنی بڑی بارگاہ ہے، اتنی بڑا دربار ہے. اب آپ اس ایک آیت، جب یہ آیت اتری، اب آیت تو اتر گئی لیکن قانون، یہ قانون تھا، اب قانون نافذ کون کروائے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حلیف تھے یہود کے، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے. آپ نے تلوار بے نیام کی اور یہود میں گئے، قبائل میں. آپ نے فرمایا آج کے بعد اگر کسی بڑے سے بڑے سردار نے رائنا کا لفظ بولا، وہ لفظ زبان پہ ہوگا، میں تن سے گردن جدا کر دوں گا. اللہ اکبر. ایک اور مثال حدیث پاک سے آپ کو عرض کروں. ایک سردار تھا، اس کا نام تھا مالک بن نویرہ. دو بھائی تھے، دونوں سردار تھے. ایک تھا متمم بن نویرہ، سردار بھی تھے اور زبان آور، بہت بلا کے اس وقت کے عرب کے زبان آور خطیب بھی تھے، بڑی طاقت کے مالک تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پہنچے وہاں، تو مالک بن نویرہ کو آپ نے تنبیہ کرنے لگے کہ تیری کاروائیاں اسلام کے خلاف تو کر رہا ہے، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تجھے تنبیہ کروں، یہ اپنی کاروائیاں ختم کر. ظاہر ہے اسے غرور تھا، تکبر تھا اپنی حکومت کا. اس نے نبی کریم کا ذکر کرتے ہوئے ایک لفظ کہا. وہ لفظ کیا تھا؟ اس نے کہا صاحبکم، صاحبکم. اب یہ لفظ قرآن پاک میں ہے، ما دل صاحبکم وما غوا. اس نے بھی سیم یہی لفظ کہا کہ تمہارا صاحب، لیکن اس کا لہجہ جو تھا، اس کا لہجہ جو تھا، لہجے میں ذرا کجی تھی، لہجے کے اندر اس میں کجی تھی. حضرت خالد بن ولید نے جب سنا نا، کہتا ہے تمہارا صاحب، تمہارا دوست محمد، تمہارا دوست. حضرت خالد بن ولید نے، اب آپ جانتے ہیں خالد بن ولید کون ہے؟ سیف من سیف اللہ. آپ نے تلوار نیام سے نکالی، کہا دوبارہ اب یہ لفظ کہنے کی تجھے میں مہلت ہی نہیں دوں گا. تو نے یہ لفظ کہا کیسے؟ صاحبکم کیوں کہا؟ میرا نبی صرف ہمارا صاحب نہیں، وہ پوری کائنات کا صاحب ہے. یہ صاحبی جو ہے یہ صحابیت والی نہیں ہے، یہ صحابیت والی آپ سمجھ رہے ہو، صحابیت والی صاحبی ہے. میں چھوٹا تھا نا تو ایک خیرات مانگنے کے لیے بھکارن آتی تھی، تو وہ ہماری بولی میں کہتی تھی وے پترا خریت نے صاحبیاں مانے. کیا؟ صحبیاں مانے، صحبیاں. تو مجھے اس وقت کا یہ سمجھ آ گئی کہ صحبی ہوتی کیا ہے. صحبی مطلب ہے سرداریاں مانے، سرداریاں. تو اس مالک بن نویرہ سردار نے، اس نے صرف حضور کی صاحبیت یعنی سرداری اور سیادت کو لیمیٹڈ کیا، انکار نہیں کیا. اس نے کہا تم جو ہو نا مسلمان، تمہارا صاحب ہے. خالد بن ولید نے کہا یہ لفظ تو نے بولا کیسے؟ میرا نبی صرف ہمارا صاحب نہیں، پوری کائنات کا صاحب ہے. اسی پہ رکھ کے ماری تلوار، سر وہاں تن وہاں. بعد میں پیشیاں ہوتی رہیں گی، بھگتتے رہیں گے. صدیق اکبر نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ فرمایا اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے نبی کی صاحبی کو محدود کر دیا. جو نزاکتیں، اللہ اکبر.
ایک حضور کے صحابی تھے حضرت عبداللہ، بالکل نوجوان ینگ آدمی، بالکل اٹھتی جوانی، اس کے باپ کا نام ہے عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ عبداللہ بن ابی آپ جانتے ہیں یہ منافقوں کا سردار تھا، منافقوں کا چیف سردار، اور یہی تھا کہ حضور کے مدینے آنے سے پہلے اس کے لیے سونے کا تاج بن رہا تھا کہ اس کے سر پہ تاج رکھ کے اس کی سرداری کا اعلان کر دیا جائے کہ یہ غیر متنازع فی پورے مدینے کا سردار یہ ہے۔ اچانک سرکار آئے، اس کی سرداری، اب اس میں حسد کی آگ بھڑکی کہ ان کے آنے سے میری ساری سرداری گئی، نوابی گئی، میری ساری کی ساری بنی بنائی کھیڑ خراب ہو گئی۔ اب وہ دشمن بنا سرکار کا، ایک دن اور موقع کی تلاش کرتا تھا، ویسے ساتھ ساتھ پھرنا، دائیں آ جانا بائیں آ جانا، اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف رکھنا، اس نے آ کے سب سے پہلے کھڑے ہو جانا کہ لوگوں غور سے سنو اللہ کے نبی کی باتیں، یعنی یہ وڈا نقیب، اندر بیماری اور لوگوں کو کیا سمجھا رہا ہے، غور سے سنو، اللہ کے رسول بولتے ہیں نا غور سے سنا کرو۔ تو اب اس بدبخت کو یہاں تک کہ ایک دن موقع ملا اور صحابہ کرام کے قبائل تھے نا، قبائلی معاشرہ تھا، کسی بات پہ ذرا اٹکھٹ ہوئی تو ایک قبیلے والوں نے دوسرے قبیلوں کو کوئی سخت سست لفظ کہہ دیے، اس نے ایک قبیلے میں چنگاری ڈالی کہ تم لوگوں نے، یہ جو مکے سے آئے ہیں، تم لوگوں نے ان کو سر پہ چڑھایا، تم ان کو مدینے میں جگہ نہ دیتے، یہ آج تمہارے سر پہ نہ چڑھتے، یہ اسی طرح ہے کہ کتے نو تسی روٹیاں پاؤ، موٹا ہو جاتے تانوں بھونکے۔ آگے اس نے کہا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، ہم مدینے جائیں گے، ان ذلیلوں کو نکال کے باہر پھینکیں گے۔ اب یہ لفظ اس نے کہہ دیے کہ یہ مکے سے آنے والے مہاجرین یہ ذلیل ہیں، ان ذلیلوں کو ہم مدینے سے، بس اس نے کہہ تو دیا، بات سرکار تک پہنچ گئی کہ اس نے یہ گالی دی ہے۔ اب یہ حضور کو تو اس نے نہیں کہا، کہا تو اس نے عمومی لفظ، لیکن سرکار دو عالم اتنی شدت سے آپ کو تکلیف ہوئی کہ یہ مدینے سے کیونکہ باہر تھے یہ سارے معاملات، اب مدینے میں پلٹ کے آنا تھا، ابھی آ رہے تھے، اور اسی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ حضور کی خدمت میں آیا تو رو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا، کیوں روتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے باپ نے یہ لفظ کہے ہیں اور مجھے پتا ہے آپ کو بہت تکلیف اس نے دی ہے، اور لو شئتا لأتیت براسہ، حضور اگر اس کا سر کاٹنا ہے کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا، اگر آپ حکم کریں تو میں شام سے پہلے باپ کا سر کاٹ کے آپ کی گود میں رکھ دوں گا۔ پھر صرف کہا نہیں، پہنچا جہاں سے اس کے باپ کا قافلہ آنا تھا، مدینۃ المنورہ کی حد پہ کھڑا ہو گیا، قافلے سمیت باپ آ رہا ہے، اور جس وقت مدینے کی حد پہ باپ کا گھوڑا پہنچا، اس نے تلوار نکالی، کہا مدینے کی سرحد کو پار کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ذلیل کہنا ہوگا اور میرے رسول کے غلاموں کو عزت والا کہنا ہوگا، ورنہ تیری لاش یہیں تڑپتی نظر آئے گی۔ مختصر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عزت، نزاکت، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عادت تھی جو نزاکتوں سے آگاہ تھے، جب حضور کا دروازہ بھی کھٹکھٹانا ہوتا تھا بہت ضروری کام کے لیے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کانو یقرعون بابہ بالاظافیر، وہ ہاتھ مارنا تو بہت بڑی بے ادبی ہے، انگلی ٹکانا بھی بے ادبی، وہ جا کے صرف حضور کے دروازے پہ ناخن رکھ دیتے تھے۔ اب دروازہ دکھتا ہے، دروازے کو تکلیف ہوتی ہے، بھئی پوری انگلی رکھو تو دروازے کو تکلیف ہوتی ہے،
لیکن عاشق یہ سمجھ رہے ہیں کہ انگلی رکھنا بھی یہ تیری عظمت کے خلاف ہے. ناخن، اس کو ہماری اردو میں کسی نے کہا کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے. میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے. میں وہ سائل ہوں جسے کوئی بھی صدا یاد نہیں ہے. دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں. میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. تو یہ نزاکتیں صحابہ حضور کے مقام کی سمجھتے تھے. جا کو ناخن رکھنا اور پھر یہ یقین بھی کر لینا کہ خبر بھی ہو گئی ہے. خبر بھی ہو گئی ہے. حضرت عمر بن عاص جو مصر کے گورنر اور پھر عامل رہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بات پوچھنی تھی حضور سے، سمجھ نہ آئے کن لفظوں سے پوچھوں. لفظوں کی سلیکشن مشکل ہو گئی، کون سے لفظ لاؤں اور حضور کے سامنے بولوں. 3 سال گزر گئے ایک بات پوچھنے کے انتظار میں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. صحابہ کرام جب حضور کے سامنے بیٹھتے تو پرندے آ کے اوپر سر پر بیٹھ جاتے، یہ سمجھ کے کہ یہ بندے نہیں، کوئی دیوار شیوار ہے پڑی ہوئی ہے. یعنی اتنی بھی حرکت نہیں کرنی اور بے خود ہو کر. یہ نزاکتیں جو جانتے تھے وہ نہ حضور کی بے ادبی کرنے کا تصور کر سکتے تھے نہ کرنے دیتے تھے. یہ ان کو کہاں سے سبق ملا تھا؟ قرآن سے ملا تھا. کہ تبت یدا ابی لہب جیسی صورتیں جب نازل ہوئیں تو انہوں نے جگا دیا کہ جب خدا تعالی رسول اللہ کے چاچے کو یہ اجازت نہیں دیتا ہے، حضور کو کوئی اتنا کہہ دے کہ تو مجنون ہے، تو خدا تعالی اس کی زندگی کے سارے عیب کھنگال کے برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اور پھر یہاں تک قرآن میں سورۃ حجرات میں کہہ دیا گیا کہ اگر میرے محبوب کی آواز سے آواز بھی اونچی ہو گئی تو زندگی کا پورا اندوختہ جلا کر راکھ کر دوں گا، پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا کہ لٹ چکے ہو، برباد ہو چکے ہو. تم اسی زوم میں رہو گے. حاجی ہیں، نمازی ہیں، مولانا ہیں، پیر صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں. قیامت کے دن آؤ گے سب کچھ لٹا پٹا ہوگا. آواز آئے گی گھسیٹ کے ڈالو اسے دوزخ میں بدبخت کو. وہ کہے گا میں نے تو 70 حج کیے، میں نے تو اتنی زکاتیں دیں، اتنی نمازیں پڑھیں، اتنے قرآن پاک میں نے پڑھے. جواب آیا کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ہم نے کب کے برباد کر دیے. جرم کیا ہوا تھا؟ تیری آواز میری محبوب کے آواز سے اونچی کیسے ہوئی تھی. یہ نزاکت ہے، یہ نفاست ہے. اس لیے بعد میں آنے والی امت نے ان نزاکتوں کا احساس رکھا. میں نے پہلے عرض کیا کہ امت کے ذمے جس وقت فرنگی کی حکومت آئی، ہندو اور انگریز دونوں مل گئے. آپ سمجھدار ہیں، انگریز نے حکومت چھینی تھی ہم سے، مسلمانوں سے. اب اسے خطرہ بھی، جس سے چیز چھینی تھی خطرہ بھی انہی سے. اب وہ ہمیں ہر قیمت پہ دبا کے رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ کسی وقت بھی سر اٹھا سکتے ہیں، کسی وقت بھی زخم ہرے. کیونکہ اس نے ظلم جو ہمارے ساتھ کیا تھا، آپ حضرات کے شاید یقیناً علم میں ہوگا کہ ہمارے مسلمان زعماء رہنماؤں کو صرف کالے پانی کی سزا ہی نہیں ملی، انہیں خنزیر کے کھالیں اتار کے خنزیر کی کھالوں میں ڈال کے انہیں لٹکا کے نیچے آگ لگائی گئی. اس طرح ہمارے بزرگ فرنگیوں نے مارے، اس جرم میں کہ ہم اپنی آزادی کے لیے، اپنے وطن کے لیے لڑ رہے تھے. لیکن ہندو جو تھا وہ اسی کا دست و بازو بن گیا. اب دشمن ہمارے دو ہو گئے،
ایک وہ جو ہمارے ایمان کا بھی دشمن، اسلام کا، مشن کا، نام کا، ہمارے جان کا، ہمارے کلچر کا، سب کچھ کا دشمن، اور وہ شب و روز یہی سوچ رہا تھا ان کو میں مٹاؤں کیسے، ان کا نام، ان کا مشن، ان کی زبان، وہ ہمارے رنگ کا دشمن، ہمارے مشن کا دشمن، ہمارے دین کا دشمن، اس کو یہ مل گیا کھلونا ہندو کی شکل میں، ہندو اکثریت میں تھا۔ اب یہ دونوں، ہندو کو دکھ یہ تھا کہ مسلمان نے اتنا صدیوں ہم پہ اقلیت ہو کے حکومت کی، دو طاقتور دشمنوں، دو پارٹ تھے چکی کے جن میں ہم آ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر بندے خریدے گئے، من گھڑت نبی کھڑے کیے گئے، ایسے ایسے لولے لنگڑے کانے قسم کے، اور حضور کی عزت کو گھٹانے کے لیے، اور وہیں اسی زخم پہ ضربیں لگانے لگے جو زخم پہلے ہی ہرے تھے۔ اور انہوں نے حضرت علامہ اقبال، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اس کی نشاندہی فرمائی بعد میں کہ یہ جو کافر تھا، یہ سارے کافر مل کے انہوں نے طے کیا کہ مسلمان کی نازک رگ کون سی ہے، جہاں اس کو مارو تو اس کو زیادہ تکلیف ہوگی، وہ جگہ کون سی ہے۔ تو حضرت اقبال کہتے ہیں کہ طے کیا کفر نے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ علامہ اقبال کوئی پاگل آدمی نہیں تھا، ہمارے مولوی سمجھے ہی نہیں اسے، یہ خواہ مخواہ لٹھ لے کر پاگلوں کی طرح، بلکہ کچھ تو پاگل کتوں کی طرح پیچھے پڑ گئے اس کے۔ وہ اتنا بڑا نباز آدمی تھا، جتنا طاقت سے عالم کفر حضور کی عظمت کو دبا رہا تھا، اقبال اسی طاقت سے حضور کی عظمت کو اٹھا رہا تھا۔ اقبال مکے کا دشمن نہیں تھا، حج کا مخالف نہیں تھا، لیکن یہ کیوں کہتا تھا کہ تو فرمودی رہے بتہا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیست۔ اس کا معنی یہ ہے، یا رسول اللہ آپ نے بولا ہم کعبے چلے گئے، ورنہ اساں کعبے تو کی لینا دینا سی، ساڈا تے کعبہ بھی تو ہے تے قبلہ بھی تو ہے۔ حکیم الامت وہ نہیں ہوتا جو صرف پوڑیاں ہی دیتا رہے، اصل حکیم وہ ہوتا ہے جو نبض پہ، اور نبض پہ بیماری کو پہچان کے پھر پوڑی دے۔ اقبال کا کمال یہ تھا، اس نے پہلے نبض پہ ہاتھ رکھا کہ بیماری اٹھ کہاں سے رہی ہے اور پوڑی کون سی دینی ہے۔ اس نے پھر کہا، یہ کیوں کہا کہ محمد سے وفا تو نے، یہ کیوں نہیں کہا کہ خدا سے وفا تو نے؟ نہیں سمجھ آئی؟ آج کل کتنے مولوی نکلے پھرتے ہیں، پوری جماعتیں یہ اصلاح کے لیے پھر رہے، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ اقبال نے کہا بے وقوف احمق قوم، اللہ کو سارے مان رہے ہیں، انہیں کہو کہ کم ٹو محمد عربی۔ یہ اس لیے اقبال کہتے رہے کہ کی محمد سے وفا تو نے، یہ کیوں نہیں کہا کی قرآن سے وفا تو نے، کی خدا سے وفا تو نے؟ نہیں، اس نے کہا نہیں، خدا تعالیٰ کو تو ہندو بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، اصل تو اپنے محبوب کی عظمت کو بچانا بھی ہے، اٹھانا بھی ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کیوں کہا؟ ذکرو فکرو علمو، کچھ پیر لگے ہون میری طرح ذکر دے ہوتے، کوئی فکر دے ہوتے، اس نے کہا ذکر بھی اب حضور ہیں، فکر بھی حضور ہیں۔ ذکرو فکرو علمو عرفانم توئی، حضور ذکر بھی آپ ہیں، فکر بھی آپ ہیں، علم بھی آپ ہیں، عرفان بھی آپ ہیں، کشتی بھی آپ ہیں، طوفان بھی آپ ہیں، دریا بھی آپ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاگل آدمی تھا؟
اللہ اکبر. ایک جگہ پہ کہتے ہیں خراب جرت آرند پاکم، خراب جرت آرند پاکم، کہ خدا را گفت مارا مصطفیٰ بس. کہتے ہیں اس دیوانے کی دیوانگی کا میں دیوانہ ہوں، اس دیوانے کی دیوانگی کا میں دیوانہ ہوں جس نے خدا کو کہا کہ مجھے میرا نبی ہی کافی ہے. یہ بتائیں، یہ تے سری کفر ہے. پوچھو نا ساری ایک ٹولیاں تو خدا نو بندہ آکھے کہ میں نو کسے دی لوڑ ہی نہیں، مجھے میرا نبی ہی کافی ہے. اصل میں کفر پوری طاقت سے حضور کی عظمت پہ حملہ آور تھا، اور چاروں طرف سے اقبال پہچان گئے. انہوں نے کہا اب چاروں طرف سے اپنے نبی کی عظمت کو اٹھانا. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو اسی لیے اقبال نے کریڈٹ دیا تھا. اس نے کہا یہ آدمی جینیس ہے، یہ آدمی جینیس ہے، اس نے نبض پہ ہاتھ رکھا ہے. یہ کیوں کہتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جان و دل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. جو بولی اقبال بول رہے تھے وہی اعلی حضرت بول رہے تھے. یہ نباز تھے، اس لیے ان دو آدمیوں نے مل کر امت کی کشتی کو بچایا، ایمان بچایا. اور آپ حیران ہوں گے کہ جس وقت کراچی کے اندر حضرت قاضی عبد القیوم شہید، اس کے اوپر مقدمہ قتل، وہ بھی انہوں نے بھی ایک بدبخت کو مارا. اب حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے کہ عبد القیوم کی پھانسی رک سکتی ہے، ایک ہی اس کا حل ہے کہ آپ ویسرائے ہند کو سفارش کریں. حضرت علامہ اقبال نے کہا کیا حوصلے اس کے پست ہو گئے ہیں؟ غازی عبد القیوم کے حوصلے، ہمت ہار بیٹھا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہمت تو نہیں ہاری، وہ تو کہتا ہے میری سفارش بھی کوئی نہ کرے اور میرے درمیان بھی کوئی نہ آئے، مجھے محبوب عربی کے نام کے اوپر اپنی جان قربان کرنے دو، وہ تو تیار بیٹھا ہے. تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایسے بیٹھے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. کہنے لگے اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس کے مقام شہادت کے آڑے آ جاؤں؟ فرمایا وہ اگر یہ بزرگی اور عظمت پانا چاہتا ہے تو تم مجھے یہ مجرم بنانا چاہتے ہو. فرمایا ویسرائے کو کہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ معراج پہ جا رہا ہے، تم رکاوٹ مجھے بنا رہے ہو. آپ کو ہر غازی کے پیچھے اقبال نظر آئے گا. اللہ اکبر. جب حضرت غازی علم الدین شہید کی بات آئی تو یہاں اب تو وہ بیٹھ گئی راکھ، غبار بیٹھ چکا، ورنہ ایک پورا طبقہ تھا. مولوی ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث طبقہ فل پورے کا پورا سپورٹ میں تھا. ایک کتاب لکھ کے انہوں نے کہا اب ختم کرو یہ تحریک، یہ راجپال کے خلاف یہ ختم کرو. بس کتاب کا جواب کتاب تھا، ہم نے لکھ دی. حضرت علامہ اقبال کے پاس لوگ گئے کہ ایک طبقہ علماء کا یہ کہہ رہا ہے کہ کتاب کا جواب کتاب تھا، ہم نے لکھ دی، اب کیوں آپ لوگ نے ایک طوفان اٹھا رکھا ہے؟ علامہ اقبال سے پوچھا گیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ قاتل ہے، کچھ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ غازی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علامہ اقبال رونے لگے. آپ نے کہا اس نے تو اس آدمی کو مارا ہے جس نے صریحاً میرے نبی کی توہین کی ہے. اقبال سے پوچھنے آئے ہو؟ کہا میں تو اس آدمی کو بھی جینے کا حق نہیں دیتا، یعنی میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اقبال کے سامنے آ کے صرف یہ کہے کہ ایک دن تیرے نبی کے کپڑے میلے تھے. نہیں سمجھ آ رہی؟ گستاخی، توہین، گالی وہ تو ایک بڑی بات ہے.
علامہ اقبال نے کہا میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ آ کے کہے کہ ایک دن تیرے نبی کے کپڑے میلے تھے، میں تو اس کی گردن کاٹنے کے حق میں ہوں جو میرے نبی کے کپڑوں کو میلا کرے۔ یہ غازی علم الدین شہید، اور آپ کو پتا ہے کہ غازی علم الدین شہید کی لاش کسی قیمت پر لاہور نہیں آ سکتی تھی اگر حضرت علامہ اقبال بیچ میں نہ آتے۔ آپ نے باقاعدہ ضمانت دی حکومت کو کہ آپ غازی کی لاش ہمیں ادھر لانے دیں، اور کوئی آپ کو جو خطرہ ہے کچھ نہیں ہوگا، لیکن غازی لاہور کا ہے، غازی لاہور میں رہے گا۔ ایک ایک قدم پہ آپ کو علامہ اقبال نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جس وقت وہ لفظ کہ جس وقت حضرت غازی علم الدین شہید کی لاش کو یہ بھی وصیت کی گئی کہ قبر کے اندر کون اتارے، بڑے بڑے بزرگ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں غازی کے ساتھ اس کی اپنا چارپائی کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہی موقع مل جائے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جس وقت غازی علم الدین شہید کی پائنتی کی طرف کھڑے تھے تو آپ نے کہا کہ الحمدللہ عمر گزر گئی، کسی بادشاہ سے بھی مرعوب نہیں ہوا، اور میں نے آج تک بڑے سے بڑا مقام بھی دیکھا تو کبھی یہ دل میں بھی نہیں آیا کہ یہ مقام مجھے ملے، یہ آرزو نہیں ہوئی بڑے سے بڑا مقام دیکھ کر۔ اللہ نے مجھے خود اتنا مقام دے رکھا ہے، لیکن آج مجھے رشک آ رہا ہے کہ اس چارپائی پہ علم الدین تو نہ ہوتا، جماعت علی ہوتا۔ بڑی بڑی ہستیاں رشک کرتی گزر رہی ہیں۔ حضرت اور کہ قرائے فال کس کے نام نکلا کہ کون غازی کے جسد اطہر کو اتارے گا مزار شریف کے اندر؟ کہا اقبال کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ کیا اعتبار والا شخص ہے، کیا پیار والا آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غازی علم الدین شہید جس وقت آپ کے خلاف فیصلہ ہو گیا کہ غازی کو پھانسی پہ چڑھا دو، اللہ اکبر، آپ کو میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا، اور پھر پریوی کونسل کے اندر جو تھی وہ درخواست دی گئی، رحم کی درخواست جسے کہتے ہیں، لیکن وہ بھی رد کر دی گئی۔ پھر کہا گیا کہ غازی کے ماں باپ قریبی رشتہ دار میاں والی جیل میں جا کے اس سے مل سکتے ہیں۔ جب ملنے کے لیے گئے، بوڑھی ماں گئی، آگے موت کی کوٹھڑی میں غازی کا وہ لباس موت والا پہن رکھا تھا۔ جب دروازہ کھلا کوٹھڑی کا، ماں گئی، دیکھا اپنے بیٹے کے بدن کے اوپر موت کا لباس، ماں تھی، چیخ نکل گئی، زور سے رو پڑی۔ ماں کو سنبھالا، اور سنبھالتے پہلا لفظ کہا، واہ تو رو رہی ہے، تجھے تو پہلے لفظ کہنا تھا الحمدللہ، تجھے تو الحمدللہ کہنا تھا، تو رو پڑی ہے۔ ماں میں نے تو اپنا وصیت بھی کی اور کہلا بھیجا تھا جو روئے وہ مجھے ملنے نہ آئے، تو روتی ہوئی آ گئی ہے۔ اب دونوں بازو پکڑ کے بٹھایا، اللہ اکبر، بٹھا کے وہ گھڑا پڑا تھا پانی کا، اس سے پانی ڈالا، پانی اٹھا کے اماں کی، ظاہر ہے وہ رو جو رہی تھی، حالت جو غیر تھی، کہا لے پانی پی۔ اب ماں تو حسرتیں تمنائیں لے کے گئی تھی، کھلاؤں گی پلاؤں گی، اس نے وہ پیالہ واپس پلٹایا کہ نہیں علم دینا پہلے تم پی۔ اس نے زور سے کہا اماں تو پی، اس نے کہا نہیں پہلے تو پی۔ آہستہ سے کہا ماں میں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، روزے رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں کھاتا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، پانی ماں نے پیا، اب کہنے لگا تو ہن رونا چھڑ تے میریاں گلاں سن۔ اب وہ تسلی کے لفظ جو ریکارڈ پہ ہیں، ریکارڈ پہ کہا ماں تو رو پڑی ہے، تو میرا خواب یاد کر، میں چھوٹا سا تھا،
ایک رات میں ڈر کے اٹھا تھا اور تو نے مجھے سمیٹا تھا، لپیٹا تھا، اور لپیٹ کے تو نے پوچھا تھا علم دینا کی ہو یہی تے ماں میں تینوں دسیا سی اماں ایک سونی شکل والا بندہ آیا ہے تے او مینوں آکھدا ہے کہ میرے عشق دے جرم وچ تینوں پھانسی تے چڑھنا پینا ہے۔ یہ آپ ریکارڈ سارے اکٹھے کر کے پڑھیں، یہ چیزیں لوگ نہ بس وہ سینہ گزٹ چلتا رہتا ہے۔ کہا اماں میں تینوں دسیا سی کہ مینوں ایک سونا بندہ ہے، وہ آکھدا ہے تینوں میرے عشق دے جرم وچ سولی تے چڑھنا پینا ہے، لیکن تینوں مبارک ہوئے تو میرے حسین دا ساتھی بنے گا۔ اما او خواب تے میں ادوں ویکھیا سی، تعبیر ہون مل گئی ہے تے ہون تو الحمدللہ نہیں آکھدی کہ تیرے علم دین نو تعبیر مل گئی ہے خواباں دی۔ اللہ ان لفظوں پہ غور کرے، تینوں میرے عشق دے جرم وچ پھانسی تے چڑھنا پینا ہے۔ آہا حضرت شاہ منصور کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، جب آخری وقت تھا سولی کی طرف کھینچ کے انہیں کوڑے مارتے جا رہے تھے اور پاؤں میں 13 بیڑیاں تھیں، حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ آئے اور کہا او مرن تے لگ گئے، ایک سوال دا جواب تے دیتی جا۔ منصور نے کہا پوچھ، کہا عشق کسے کہتے ہیں، عشق کیا ہے؟ تو شاہ منصور نے سولی پہ چڑھتے ہوئے کہا عشق کی ابتدا جلنا ہے، انتہا سولی پہ چڑھنا ہے۔ علم الدین شہید نے ماں کو کہا اماں تعبیراں مل رہی نے تو روندی پئی ہیں۔ سرائکی میں ایک جملہ ہے کہ محبت جرم ہے بس کر کھڑا ہاں، محبت جرم ہے بس کر کھڑا ہاں، سزا دے وہ جھکائی سر کھڑا ہاں۔ محبت جرم ہے بس کر کھڑا ہاں، تساں سزا دے وہ جھکائی سر کھڑا ہاں، دے وہ سزا۔ اور ماں کو کہا اماں ایک گل میری یاد رکھیں، اے میری قبر میرے پیو نو آکھیں اپے کھو دے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یعنی ماں ایک طرف پہلے تڑپ رہی تھی، اب وصیتیں سن رہی ہے حوصلے سے۔ بیٹے نے ماں کو بھی اتنی مضبوط کر دیا، کہا ماں میرے ابے نو آکھیں کہ میری قبر او آپ کھو دے۔ ایک اماں گل کریں، جیڑے میری قبر بنے نا تے میری قبر نو اتو چھت نہ پان دیویں۔ ماں آکھیا او کیوں؟ کہا تاکہ رحمت آوے تے سدھی آوے۔ اللہ اکبر، سوچ ہے نا، رحمت آوے تے سدھی آوے۔ تے پھر آکھیا اماں ایک ہور کم بھی کریں، اے میری قبر دے چاروں کونیاں دے اتے گلاب دے پھلاں دے گلدستے ضرور رکھواویں، خوشبو آوے۔ ہن ماں پوچھے بھی مردیاں نہیں بھی خوشبوآں ہوندیاں، یہ ہم مردے سمجھ رہے ہیں، جانے والا اللہ اکبر۔ یہ لفظ بھی ماں کو کہے، کہا ماں اے کچھ وقت تو بعد تو مینوں نہیں ملے گی، میں تینوں ملاں گا۔ اور وظیفہ بتایا ماں کو، کہا اماں اے نہ سوچیں کہ علم دین ملدا نہیں، میں تینوں وظیفہ دساں تو جدوں پڑھیں گی میں تینوں ملاں گا۔ وہ کیڑا وظیفہ ہے؟ آکھیا درود پڑھیں تے آیت کریمہ پڑھیں، جدوں اے پڑھیں گی میں تینوں ملاں گا۔ کمال آدمی ہے، کمال آدمی ہے، پرلے درجے کا ان پڑھ ہے، وظیفے پڑھے بتائے جا رہا ہے، علم سکھا رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت غازی علم الدین شہید جس وقت اپنی اسی کوٹھڑی میں تھے، یہ وصیتیں تو انہوں نے بار بار کہیں، اور یہ بھی وصیت کی تھی، یہ جس وقت والد اور سب لوگ گئے، کہا میری چار پائنو لمبے بانس بننا تاکہ جنازے واسطے آن آلیاں نو، یعنی انہوں بھی پتہ سی کہ میرا جنازہ عام نہیں خاص ہونا ہے، تے میری چار پائنو بانس بننا،
یعنی میری چارپائی کو بانس لمبے لمبے باندھنا. اور یہاں حالت یہ ہوئی کہ 6 لاکھ کے قریب، اب کا 6 کروڑ، 1929 کی بات ہے کہ اتنا مجمع. اور جس وقت لوگ بانس جو تھے چارپائی کے ان کو ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، تو جیسے حجر اسود کو اشارے کرتے ہیں نا، اشارہ کر کے چوما، لوگ ہاتھوں کے اشارے بانسوں کو کر کے چوم رہے تھے، کپڑوں کے اشارے کر کر کے. کہاں چارپائی کہاں بانس. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. حضرت غازی علم الدین شہید کے آخر تک جو جملے، پولیس کا بیان، وہ جو بدبخت راجپال تھا اس کے جتنے کارندے تھے ان کا بیان، سب کا بیان ایک ہی ہے، ورنہ بیان بدلتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا 3 باتیں ہم نے اس کی سنی ہیں. یہ کہتا تھا نہ میں ڈاکو ہوں نہ میں چور ہوں، میں نے اپنے رسول کے بے ادب کو مارا ہے. آخر تک یہی اس کے لفظ گھومتے رہے، یہی لفظ وہ بولتے رہے کہ میں نہ ڈاکو ہوں نہ چور ہوں، میں نے اپنے رسول کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے اپنے رسول کا بدلہ لے لیا ہے. برادران اسلام، غازی علم الدین شہید آپ کو پتا ہے کہ ترکھان تھے. حضرت علامہ اقبال نے جب آپ کو دفن کیا جا رہا تھا، آپ کے ہاتھوں میں ان کا بدن تھا، تو روتے ہوئے جب رکھنے لگے تو حضرت علامہ اقبال کے منہ سے نکل گیا، اساں گلاں کردے رہے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا. اساں گلاں کردے رہے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا. قدرت منتخب کرتی ہے، قدرت بندے منتخب کرتی ہے. یہ تو غازی علم الدین شہید لاہور سے ہیں. ٹھیک 1929 میں ان کی شہادت ہے، 1935 میں غازی محمد صدیق قصوری کی شہادت. اور آپ ایک بات میں آپ کی خدمت میں لازمی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امت حضور کی ساری ہے. یہ میری بات ذرا دھیان سے سنیے، امت ساری ہے، لیکن کتنا کتنا کس کو احساس ہے. آپ برے صغیر کے جتنے شہداء ہیں ناموس رسالت کے، آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، جتنے ہیں سارے سنی ہیں. نہ آپ کو کوئی دیوبندیوں میں ملے گا، نہ اہل حدیث میں ملے گا، نہ شیعہ میں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ کتابیں تو سارے لکھتے ہیں، تقریریں سارے کرتے رہے، لیکن جان جب حضور کی عظمت پہ دی ہے صرف سنیوں نے دی ہے. حضرت غازی مرید حسین چکوال سے ہیں، پوری ہسٹری آپ پڑھیں، کتابیں ملتی ہیں. غازی محمد صدیق فیروز پوری، اصل پھر قصور میں آئے. تو وہ کون ہے؟ آپ کو میں پورے دلائل کے ساتھ میں اشارہ کر رہا ہوں. جب حضرت غازی محمد صدیق قصوری رحمت اللہ علیہ، تقریباً 30,000 عورتیں ان کے جنازے میں، عورتیں شامل تھیں. 3 گھنٹے تک جب ان کی لاش رکھی گئی، علیحدہ سے انتظام ہوا کہ عورتیں الگ سے زیارت کرنا چاہتی ہیں، عورتیں 3 گھنٹے تک ان کی میت کا دیدار کرتی رہی. اور آخری وقت جس وقت تھا، ماں ملنے گئی تو ماں کو کہا، ماں میں نے جان کی بازی لگا کر اپنی آخرت سیدھی کر لی ہے، لیکن قرضہ میرے ذمہ ہے 1,500. وہ فیروز پور کے یہ جو چمڑا رنگنے والے لوگ ہوتے ہیں، شیخ ہوتے ہیں نا، وہ بھی شیخ صاحب تھے. غازی محمد صدیق قصوری بھی قومیت ان کی شیخ تھی، کاروبار وہ چمڑے کا بھی کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا 1,500 روپیہ میرے ذمہ قرضہ ہے، تو میرے پاس اتنے پیسے ہے نہیں، اور غیرت اجازت نہیں دیتی کہ اپیل کی جائے. ماں کو کیا کمال ہے، ماں کو رازداری سے کہہ رہا ہے. ماں آکھیا کہ پترا تیرے 2 بہنا، ایک تیرا بیرا، بہنیں چھوٹی تھی، ایک بھائی تھا 13 سال کی عمر تھی،
جان کی بازی لگانے والا کس بے نیازی سے جان کی بازی لگا رہا ہے؟ بھئی دو بہنیں ہیں چھوٹی سی، ایک بھائی ہے وہ 13 سال کا، پرواہ ہی نہیں، باپ پہلے فوت ہو چکا ہے، یتیم آدمی تھا، ماں کو کہہ رہا ہے ماں غیرت اجازت نہیں دیتی کہ میں مسلمانوں کو اپیل کروں یا ان کو پتا چلے کہ میں نے 1500 روپیہ قرضہ دینا ہے۔ ماں نے کہا بتا میں تو تیرے بہن بھائیوں کی روٹی مشکل سے پوری کرتی ہوں، تیرے قرضے کیسے اتاروں گی؟ کہا ماں فکر نہ کر، حضرت پیر جماعت علی شاہ علی پور والے نو میرا سلام آکھی تے مولوی شیر خان نو نال لے جاویں، نواب شیر ان کا مجھے ذہن میں نام ذرا مخلوط سا ہو رہا ہے، اس کو ساتھ لے جانا اور پیر جماعت علی شاہ صاحب سے میرے سلام کہنا، اور کہنا کہ محمد صدیق آپ کو سلام بھی کہتا تھا اور حج مبارک بھی کہتا تھا، 1500 قرضہ ہے اے پیر جی تساں ساڈا ادا کرنا ہے۔ واہ واہ۔ اور جس وقت ماں پہنچی مولانا صاحب کو ساتھ لے کے، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بالکل تیار بیٹھے تھے عمرے پہ جانے کے لیے۔ جب پیغام ملا آپ نے فرمایا ان تمام لوگوں کے نام خط لے جاؤ اور انہیں یہ یقین دہانی کرا دو کہ غازی محمد صدیق کا جو بھی قرضہ ہے جماعت علی شاہ کے ذمے ہے، ہم خود ادا کریں گے۔ وہاں بھی جماعت علی شاہ ہے، یہاں بھی جماعت علی شاہ ہے، یہاں بھی اقبال ہے، وہاں بھی اقبال ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ اہل حدیث حضرات بھی مسلمان، شیعہ بھی مسلمان، دیوبندی بھی مسلمان، اور مسلمان سارے ہیں، لیکن جان دینے کی جب بھی رسول اللہ کی عزت پہ باری آئی ہے، ایک بھی آپ کو آدمی نہیں ملے گا کسی دوسرے مسلک سے، جب بھی جان دینے کی باری آئی، گردن کٹانے کی باری آئی ہے ناموس رسالت پہ، تو جان کی قربانی صرف سنی کیوں دیتا ہے؟ محسوس کر سکتے ہو وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں آج تقریباً سارا دن یہی ریل میرے دماغ میں گھومتی رہی، میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ اور اگلی بات بھی سن لیں کہ کہیں میں یہ سمجھوں کہ میں بڑا ہاتھوں خان ہوں، اور عوام سنیوں کے اندر قربانی سنیوں نے دی، جب بھی دی، یعنی جان کی قربانی، لیکن جان کی قربانی سنیوں میں بھی سنی علماء نے نہیں دی، سنی پیروں نے نہیں دی، سنی عوام نے دی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں علماء کو اور پیر صاحبان کو اتنی کریڈٹ ضرور دیتا ہوں کہ انہوں نے حق قیادت ادا کیا ہے، لیکن جب گردن کٹانے کی باری آئی ہے، عالم سنی اور پیر سنی پیچھے رہا ہے، جن کو ہم عوام کہتے ہیں گردن انہوں نے کٹائی ہے۔ اس لیے جب تولنا پڑے گا نا عشق کو جب تولیں گے، سب تول کے اندر سب سے بھاری علی حجویری کے غلام نکلیں گے، خواجہ اجمیری کے نام لیوا نکلیں گے، مجدد الفسانی کے غلام نکلیں گے، لیکن ان میں پھر جب تولا جائے گا علماء پیچھے ہیں، پیر پیچھے کھڑے ہوں گے، یہ عوام تول میں بھاری نکلے گی، عشق کا کریڈٹ ان کو دیا جائے گا۔ اس لیے کہنا پڑے گا اور اقرار کرنا پڑے گا، اور میں کر رہا ہوں کہ جس وقت رسول اللہ کے عاشقوں کی صف بندی ہوگی تو صف میں امامت کا تاج جن کے سر پہ آئے گا وہ یہ ان پڑھ ہوں گے، وہ یہ عوام ہوں گے، سنی علماء پیر دوسری صف میں، باقی طبقے پیچھے پھر پیچھے پھر پیچھے، لیکن تاج جن کے سر پہ سجے گا۔ غازی علم الدین شہید شیخ الحدیث تھا، شیخ القرآن تھا، کسی مدرسے کا استاد تھا، کسی مسجد کا امام تھا، کسی خانقاہ کا پیر تھا، ایک معمولی ہیلپر تھا، باپ ترکھان تھا، یہ باپ کو آلے اٹھا کے دینے والا بیٹا تھا۔ عمر کتنی تھی؟ ٹوٹل 21 سال۔ حضرت محمد صدیق قصور پوری کی عمر کتنی تھی؟ ٹوٹل 21 سال۔ عجب تماشا، اٹھتی جوانیاں ہیں، دریا کی روانیاں ہیں، لٹاتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں۔
اس لیے آج ہم حضرت محمد صدیق قصوری کو بھی سلام کرتے ہیں. غازی علم الدین شہید کا تو آخری میں جلدی دو باتیں کہ حضرت پیر سیال لجپال سارے ہر طبقہ جو گیا تو پیران اعظام ملنے کے لیے زیارت کے لیے گئے تو آگے جیلر نے کہا کہ سب کو اجازت نہیں ہو سکتی، ایک بندہ منتخب کرو، ایک بندہ، ہم ایک بندے کو اجازت دیں گے، نمائندہ بنا لو. حضرت پیر سیال لجپال کو نمائندہ بنایا گیا کہ آپ نمائندہ بن کے ہم سب کے سلام بھی پہنچائیں، ملیں. حضرت پیر سیال کہتے ہیں جس وقت میں اندر پہنچا مجھے کہا گیا تھا کہ بس میں چھریرا سا بدن ہے اور وہ گندمی رنگ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایسے میری نظر پڑی تو میری نظریں اس کے چہرے پہ ٹک نہیں رہی تھیں، یہ نور کا حالہ تھا. پتہ نہیں کتنی بار ملا کملی والا تھا، چہرے کی رنگت اتنی جلال اور جمال تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. پھر جس وقت میں بیٹھا تو میں نے کہا غازی جتنے بھی اس وقت اس علاقے کی گدیاں پیر بزرگ ہیں سارے تیری زیارت کے لیے آئے ہیں، لیکن مجبوری ہے وقت کی، صرف مجھے بھیجا گیا ہے، کچھ مانگ. بھئی اتنے سارے جو ہیں جو بھی مانگے گا اکٹھا کر کے دے دیں گے. آگے سے وہ ہنس پڑا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ. انہوں نے کہا کہ پیر صاحب اگر کوئی کمی وہ چھوڑ جاتے تو آپ سے ضرور مانگتا، یعنی جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اللہ اکبر، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. سبحان اللہ. پیر صاحب کہنے لگے کہ یہاں بھی لاجواب ہو گیا. میں نے کہا کچھ تے پھر بول، کچھ تے بول. انہیں اگو مینو آکھیا ہاں ایک کم کرو تسی مینو زلیخا دے قیدی دی کہانی سنا دیو. مطلب کیا تھا؟ سورت یوسف سناؤ، سورت یوسف سناؤ. پیر صاحب کہتے ہیں الحمدللہ مجھے پورا قرآن مضبوطی سے یاد تھا، اور غازی علم الدین ناظرہ بھی ٹھیک پڑھنا نہیں آتا تھا، یعنی کوالیفیکیشن کا اتنا فرق. میں نے پڑھنا شروع کیا، اس کا روب اور جلال مجھ پہ جو پڑا میں ہر چوتھی پانچویں اپنا آیت پہ بھولنے لگا. اور کمال یہ میں اٹکتا تھا وہ لقمے دیتا تھا. میں نے کہا کہ ان پڑھ ہو کے ناظر آتا نہیں اور مجھے لقمے دیے جا رہا ہے. لگتا یہ ہے کہ پڑھائیاں صرف کالج اور مدرسے میں ہی نہیں ہوتی، یہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، یہ سینوں میں چھپائی جاتی ہے. عشق کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. کبھی بن سنور کے جو آ گئے تو بہار حسن دکھا گئے، میرے دل کو آگ لگا گئے، ایک نیا شگوفہ کھلا گئے. آخری بات، وہ جو کوٹھڑی تھی آپ کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، آپ کو علم ہوگا، یعنی موسٹ وانٹڈ آپ کو کہا جاتا تھا، سب سے خطرناک قیدی ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گردن میں لوہے کے توق ڈال دیے گئے، اور ہیں کہاں؟ موت کی کوٹھڑی میں. اتنی شدتیں اور سختیاں. اور جو آپ کی کوٹھڑی کے اوپر وہ جو محافظ تھا اس نے کہا پہلے میرے سینے میں نفرت تھی، میں نے کہا اس نے آگ لگوا رکھی ہے، پورے ہند جل رہا ہے اس بندے کی وجہ سے. ایک دن وہ کہتا ہے میں آیا تو یہ بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا، میں ایک دو چکر لگائے، پھر جو پلٹ کے آیا میں نے علم الدین کو کوٹھڑی میں نہ پایا. میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ او دے گلوں رسا نکلیا تے میرے گلے چ پہ گیا. ہن میری موت یقینی ہے. ہوتے گیا. اب میں نے آ کے تالے کو ہاتھ لگایا، تالا بند. سلاخوں کو پکڑوں، سلاخیں اپنی جگہ پہ، لوہے کی فولادی مضبوط. میں نے کہا یہ چڑیا تو تھا نہیں جو نکل گیا، ہوا کیا ہے؟ میں پسینہ پسین اسی مصیبت میں کہ اب میں مر گیا. پھر جو پلٹ کے آیا میں نے اسے پھر بیٹھے پایا. اب میری اپنی اندر کی حالت الٹ پلٹ ہو گئی. میں آکھیا خدا دا واسطہ ہی تو انسان ہے، تو جن ہے، کوئی تینو قاتل آخدا ہے، کوئی تینو عاشق آخدا ہے، تو ہے کی؟ ایک طبقہ تجھے قاتل کہتا ہے، دوسرا تجھے عاشق رسول کہتا ہے، اور تو ہے کہ یہاں سے نکل بھی جاتا ہے، آ بھی جاتا ہے. تو چیز کیا ہے؟
انہیں جواب ہی کوئی نہیں دیتا مینوں. میں انہوں پھر آکھیا تینوں قسم اس خدا دی تے تجھے قسم ہے تیرے نبی مصطفیٰ کی جن کے لیے تو جان کی بازی لگا کے آیا ہے، بتا تو گیا کہاں تھا؟ غازی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اتنا بڑا نام، اتنی بڑی قسم ظالم تو نے مجھے دے دی. اس نے کہا آج یہ تجھے بتانا پڑے گا، میرا شک تو نکلے. اس نے کہا بتاتا ہوں، لیکن ایک وعدہ کر کہ میں عام آدمی ہوں، میری قبر تو عام جگہ پہ بھی بنے میرے لیے اعزاز ہے، تو کہیں مجھے ولی ہی مشہور نہ کر دے. وعدہ کر تو یہ بات اپنے تئیں رکھے گا، میری زندگی میں یہ راز نہ کھلے. وہ کہتا ہے میں نے کہا راز راز رہے گا. اس نے کہا میں ایسے ہی بیٹھا درود پڑھ رہا تھا، غازی نے بتایا کہ ایک بندہ آیا بڑے جلال والا، اس نے ہاتھ سلاخوں میں ڈالا، پھر مجھے پتہ نہیں کیسے نکال کے مجھے اپنی سواری پہ بٹھایا. مجھے ہوش تب آیا جب اس نے بتایا کہ یہ سرکار دو عالم تشریف فرما. مجھے حضور کی مجلس میں بٹھایا، بات میری کچھ نہیں ہوئی، ایک رحم کی ترحم لکھا ہے، ایک رحمت کی نظر سرکار نے مجھ پہ ڈالی. میرے لیے اتنا ہی کافی تھا. وہ آدمی آیا، اس نے کہا چل تیرا کام ہو گیا. اس نے اٹھایا، جیسے بٹھایا ویسے لایا. میں نے واپسی پہ اس کو تھاما کہ آنے والے، لے جانے والے، لے آنے والے، اپنا تعارف تو کراتا جا، تو ہے کون؟ اس نے کہا کہ یاد رکھ وہ ہستی جنہیں تو نے دیکھا وہ دو عالم کے سردار، ساری عزت اور انہی کا وقار. میں تجھے لانے والا، لے جانے والا، میرا نام ہے حیدر کرار. فقتلو، سبحان اللہ. گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو، ڈر کیسا. گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. کم از کم مجھے آج یہ سوچ کر پکا، پہلے بھی شک نہیں تھا لیکن اب یقین، عین الیقین نہیں، مشاہدے میں بدل گیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، حق یہی ہے، پک یہی ہے، نبوت کا مضبوط تعلق یہی ہے، رسالت کا مضبوط تعلق یہی ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی پہ زندگی گزرے، اسی پہ اللہ کرے موت آئے. آئندہ انشاءاللہ تعالی پروگرام 7 دسمبر کو ہوگا. 7 دسمبر مغرب سے عشاء انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی آپ کی تشریف آوری، ہماری حاضری قبول فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم، یا ذی الجلال والاکرام. میرے پاک پروردگار، ہم نے تیرے محبوب علیہ السلام کی امت کے جانبازوں کا ذکر کیا. یا اللہ، جو تیرے چنیدہ اور برگزیدہ بندے تھے، میرے اللہ ان کی اس عظیم قربانی کا صدقہ حضور کی ساری امت پہ رحمت کی نظر فرما. یا اللہ، ہم جتنے حاضر ہیں ہماری خالی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، اپنا کرم، اپنی مہربانی ہم سب کے نام کر دے. یا الہ العالمین، ہمارے القرآن یونیورسل کے دوستوں نے، بالخصوص میاں صاحبان نے یہ کوشش فرمائی، اور ہمارے حال کے جو مینیجر ہیں جناب حیدر صاحب، یا اللہ ان کو بھی برکتیں رحمتیں عطا فرما. میاں صاحب کے والدین اور دیگر ہم سب جتنے بھی یہاں حاضر ہیں، جن جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان سب کی قبروں کو پر نور فرما. یا اللہ، بیماریوں سے، دکھوں سے، درد و آلام سے، رنج و آلام سے سب کو نجات عطا فرما. پوری انسانیت کی خیر فرما، اپنی مخلوق کی خیر فرما. یا اللہ، ہمارے وطن کی خیر فرما. یا اللہ، بالخصوص جو ہمارے دوست احباب اہل سنت والجماعت کے عظیم جوان
مصیبت میں ہیں یا پریشانی میں ہیں، کسی کے اندر بھی یا اللہ ان کو نجات عطا فرما اور اپنی قربانیوں میں سرخرو فرما، یا الہ العالمین انہیں سرخرو فرما، وطن عزیز پاکستان کی گلی کوچوں کی اور لاہور شہر داتا کی نگری کی خیر فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین، لا الہ